3 حدیثیں 3 ابواب کے تحت آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ ان تینوں احادیث میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے لیے معلومات کی حیثیت سے بھی اہم ہیں اور علمی اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے پہلے جو باب آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی مقام پر پیشاب کر دے تو اس پر ایک ڈول پانی بہانے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی پیشاب کے سلسلے میں ایک باب یہاں پر بیان کیا گیا ہے، بابو بول الصبیان۔ اس بات کا باب کہ بچوں کے پیشاب کا حکم کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الصبی کہا، اور الصبی کہتے ہیں شیر خوار بچہ جو بھی غذا کے لائق نہیں ہوا بلکہ وہ ماں کے دودھ پر زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الصبی، چھوٹا بچہ، معصوم، جس کو ہم اپنے اردو زبان میں نونہال کہتے ہیں۔ اگر ایسا چھوٹا بچہ آپ گود میں اٹھائے ہیں، اگر ایسی صورت میں وہ پیشاب کر دے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ اس دن میں حدیث اس طریقے سے ہے کہ ان عائشہ ام المؤمنین انہا قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على صوبه فدعا بماء فأتبعه إياه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا، اس پر بہا دیا، یعنی کپڑے نہیں تبدیل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لڑکا تھا، یہ تو آپ نے کیا کیا، اس پر پانی بہا دیا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، حدیث کا اتنا ہی حصہ یہاں پر پیش کیا ہے، لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث تھوڑا سا قدرے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کون تھا؟ بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہ بچہ ابن ام قیس کے بیٹے تھے، جیسا کہ آگے روایت میں آئے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسن یا حسین تھے جو شیرخوار ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ بال الحسن ابی الحسین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکہ حتی قضی بولہ ثم دعا بماء فصبہ علیہ، رواہ الطبرانی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حسن یا حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تھے، آپ نے انہیں اپنے گود میں بٹھا لیا تو انہوں نے پیشاب کر دیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چھی 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 ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، وہ بچے پیشاب کر دیے تو آپ نے کہا کہ پانی لاؤ، پانی لایا گیا تو اس پانی کو اس پیشاب کی جگہ آپ نے انڈیل دیا، تو بس اسی پر آپ نے اکتفا کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت زینب بنت جہش بیان فرماتی ہیں انہ جاء وهو يحبو والنبي قائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال، رواہ الطبرانی۔ اس میں ایک بات کہی گئی
کہ تحنیک کروانے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا۔ تحنیک کے معنی کیا ہے؟ اسلام کا یہ طریقہ ہے، جب بھی کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیرخوار، ابھی ولادت ہوئی، تو اس کی تحنیک کروائی جاتی ہے۔ کھجور جو ہے، کھجور نرم کر کے شہد میں ڈبا کر بچے کو چٹانا اور اس کے سر پر زعفران لگڑنا، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو طریقہ یہ تھا کہ کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس لے جایا جاتا اور اس کی تحنیک کروائی جاتی۔ اب آج کل چونکہ زمانہ ماڈرن ہو گیا تو ہم مسلمانوں کو سنت نہیں معلوم، اسی لیے ہمارے پاس بہت سے گھرانوں میں میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگ اس وقت تحنیک کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ عربوں کا پرانا طریقہ بھی تھا۔ اسی لیے کسی بزرگ نیک اور صالح آدمی کے پاس بچے کو لے جائیں، یا پھر آپ پاک صاف ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اپنے تقوی پر ہم کو اعتماد ہے تو ہم ہی تحنیک کریں بچے کی۔ آج کل دواخانے والے تحنیک کرنے نہیں دیتے، ارے شہد نہیں چٹانا بچے کو، نہیں آپ چٹا لو، بلا کر آپ لگاؤ، کیوں؟ سنت ہے وہ۔ جو چیز اللہ کے نبی کی سنت ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر تھوڑا سا زعفران لے کر بچے کی تالو پر ملنا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے سر پر جو ولادت کے وقت ایک باریک جھلی جو بچے کے سر پر آ جاتی ہے، وہ اس تحنیک کے ذریعے سے صاف ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ تو وہ بچہ کیا کیا؟ پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہاں نقل کیا گیا، چونکہ بچے نے پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صرف پانی منگایا اور پانی انڈیل دیا تو وہ صاف ہو گیا۔ اتنا ہی حکم بچے کے تعلق سے دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پسند نہ ہو، آپ کو اگر کراہت ہے ذاتی طور پر، تو آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، اسلام میں ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ کی پاکی ختم ہو گئی۔ یہاں پیشاب کیا بچہ، آپ کیا کیا؟ پانی انڈل لیے، وہ دھل گیا، بس اتنا ہی حکم ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ان ام قیس بنت محسن انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال على ثوبہ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله۔ اس حدیث میں ام قیس بنت محسن بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک معصوم چھوٹا نونہال بچہ وہ لے کر آئی، اور اس بچے کی صورتحال یہ تھی کہ وہ شیرخوار تھا، کھانا پینا اس کو معلوم نہیں تھا، کھانے پینا ابھی اس کا شروع نہیں ہوا تھا۔ اس علت کو ہم سمجھے تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو لے کر اپنے گود میں بٹھا لیا، تو وہ بچہ پیشاب کر دیا، تو آپ نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا، جیسے کپڑے اتار کر ہم دھوتے ہیں ویسے اللہ کے نبی نے نہیں دھویا، بلکہ پیشاب کیا تھا تو بس پانی منگایا، اس طریقے سے بہا دیا، بس کافی سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پاکی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بالکل جو ہے کپڑے اتار دو، بکٹ میں ڈالو پھر دھو دو، اس کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، اس سے مستفاد باتیں جو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پیشاب چاہے بچے کا ہو یا بچی کا ہو، دونوں بھی نجیس ہیں۔ نجیس رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہایا۔ ان دونوں احادیث میں
صرف لڑکے کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور اس لڑکے کی علت یہ ہے لم یاکل، یعنی وہ شیر خوار تھا جس کی غذا صرف دودھ تھی، وہ اپنے بچے کو تہنیک کے لیے لائی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طرح کا شیرخوار بچہ ہمارے گود میں پیشاب کر دے تو یہ حکم صرف اسی بچے کے لیے ہے، لیکن اگر بچہ کھانے پینے والا ہو گیا اور اس کے بعد اگر ایسا بچہ پیشاب کر دے تو پھر بڑوں کا حکم اس کے اوپر آ جائے گا۔ علت کیا ہے؟ اس میں بدبو پیدا ہوگی، غذائیت کے جو عناصر ہیں وہ پیشاب میں داخل ہو جائیں گے، تو پیشاب کی ہیئت بدل جائے گی۔ ایک معصوم بچہ طبی لحاظ سے 6 مہینے تک صرف دودھ پر رہتا ہے، پانی بھی اس کو نہیں پلایا جاتا، 6 مہینے کے بعد وہ پانی اور دودھ پیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ مکمل طور پر 2 سال دودھ پلائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کے بچے کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پیشاب اپنی جگہ گندا ہے، لیکن ایک بڑے آدمی کا پیشاب جیسے گندا ہوتا ویسا نہیں ہے، وہ گندگی کی ایک نوعیت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صرف پانی ڈال کر اس کو صاف کر دیا، بالکل مطلق اتار کر دھونے کی ضرورت نہیں، یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو اس طریقے سے دھویا جائے گا۔ اب بچی نے پیشاب کر دیا یہاں، تو اس کے بعد کا طور پر ایسا پکڑا جائے گا، پانی ڈال کر اس کو دھویا جائے گا۔ لڑکی کے پیشاب کو، بچے کے پیشاب کو تھوڑا سا پانی لیے، ڈال دیا، چھوڑ دیا، بس خلاص، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ علت کیا ہے؟ بچے کے پیشاب میں تھوڑی سی سہولت اور بچی کے پیشاب میں، اس میں طبی لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے فرق پایا جاتا ہے۔ حضرت لبابہ بنت حارث کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کا پیشاب دھویا جائے اور بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر آئی۔ چونکہ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کے پیشاب میں بدبو ہوتی ہے، شیرخوار بچی ہو تو اس کے پیشاب میں لڑکے کے مقابلے میں بدبو ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو دھویا اور لڑکے کے پیشاب پر ہلکا سا پانی بہا دیا۔ یہ ایک حکم ہم لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات شروع ہوتا ہے جو ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ہے۔ یہاں گزشتہ حدیث میں ہم اپنے گھروں میں اس بات کا خیال کریں، پاکی اور صفائی کا، لڑکی اور لڑکے کے پیشاب کے حکم میں ان باتوں کی ہم تمیز کرنے کی کوشش کر دیں، لیکن دونوں بھی نجیس ہیں، دونوں بھی نجیس ہیں، نجیس کو پانی سے پاک کیا جائے گا۔ عموماً ایک غلطی کی اصلاح کریں، ہمارے گھروں میں جب شیرخوار بچے رہتے ہیں تو ان کے پیشاب پر ہم لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، توجہ دینا چاہیے۔ اپنی جگہ یہ چیز گندی ہے اور گندگی کو ہم صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیں باب نمبر 60، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، یعنی بڑے لوگوں کے لیے۔ کہا باب البول قائما وقائدا، کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور بیٹھ کر پیشاب کرنا، یہ دونوں کا حکم کیا ہے؟ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اسلام سے پہلے، اور کافر لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت پرانے زمانے سے یہی ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کو تعجب کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، تو کفار مکہ آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر
طنز کرتے تھے، ارے دیکھو اس نبی کو، یہ تو عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے۔ تو ایسا معلوم کیا ہوا؟ وہ مرد سارے کے سارے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ کفار کی عادتوں میں جتنی بھی عادتیں تھیں، ان عادتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے، چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، بت پرست، سب کی عادتوں کی مخالفت کی، اور امت مسلمہ کو یہ تربیت دیا کہ ہم غیر اخوان کی نقل، تمیز، تہذیب، تمدن کسی چیز میں نہ کریں، منع کر دیا۔ ایسا نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک اعجاز ہے، وہ اعجاز کو برقرار رکھیں۔ دیکھیے وہ لوگ کافر لوگ بائیں ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بائیں ہاتھ سے کھانا منع کر دیا، دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا۔ کافر لوگ کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیٹھ کر کھانے اور پینے کا حکم دیا۔ بالکل الٹا، جو بھی کافروں کی عادت رہے گی اس سے بالکل الٹا مسلمان چلے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایسے ہی سکھایا ہم لوگوں کو۔ تو کافروں کی عادت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے شہر کی جتنی بھی اہم شاہراہیں ہیں، اہم شاہراہ ہیں، عام گلی کوچے کی بات نہیں، اہم شاہراہ ہیں، آپ کہیں پر بھی جائیے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کافر لوگ بغیر کسی حیا کے کھڑے ہو کر پبلک کے اندر ہی پیشاب کر لیتے رہتے۔ اب مہدی پٹم وغیرہ جائیے، وہ پیشاب اتنا کرتے، ہر کسی کو عادت ہو گئی تو بہہ کر جو ہے پبلک کے پیروں کو تک لگ جاتا۔ حیا نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے دل میں حیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان پبلک میں کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو ہمارا دین کتنا آسان ہے اور کتنی کتنی صورتوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ان حدیث سے ہم سیکھیں گے۔ تو امام بخاری نے یہاں باب باندھا کہ کیا بیٹھ کر پیشاب کیا جانا چاہیے یا کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی حدیث امام بخاری نے بیان کیا، اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ ان حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صباۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ اس کے معنی یہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کچرے کی کنڈی کے پاس سے ہوا، اور آپ کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی، فبال قائما، تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ پیشاب کر دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پانی منگوایا تو میں نے آپ کو پانی دیا تو آپ نے اس سے وضو کر لیا۔ دیکھیے اب اس حدیث کو تھوڑا سمجھے اور اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اس حدیث کے تناظر میں دیگر احادیث کے سہارے سے پوری باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک قوم کے کچرے کی کنڈی کے پاس کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو امام بخاری نے ثابت کیا کیا؟ حسب ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ مفہوم کیا نکلا؟ کوڑا بیان کیا وہاں پر، کوڑے کے معنی گندی جگہ جہاں انسان کو بیٹھنا مشکل ہو، ایسی جگہ پر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور وضو کر لیا۔ معلوم کیا ہوا؟ پرانی عادت اللہ کے نبی کی، جب بھی استنجا کرتے تو آپ وضو کر لیا کرتے تھے، جو پچھلی احادیث میں گزر چکا۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہمارے لیے موضوع بحث ہے۔ اب اس تعلق سے احادیث میں جو جو باتیں آئی ہیں وہ باتیں دیکھیں کہ امام بخاری نے یہ باب کا سہارا لیا کہ قائمن اور قائدن، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے پر دلائل نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ وہ تو اسلام کا شعار ہے بیٹھ کر کرنا، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر کرنا یہ تعجب کی بات ہے۔ تو اس سے ثابت کیا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا تو یہ تو نبی کا طریقہ رہا،
لیکن حسب ضرورت اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ کئی وجوہات سے آدمی کر سکتا. مثال کے طور پر کہ آدمی کو بیٹھنے میں مشکل ہو, گھٹنوں میں درد ہے, بیٹھ نہیں سکتا, لیکن پیشاب کی حاجت ہو گئی تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے, کیونکہ بیٹھنا اس کے لیے محال ہے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے سختی کے ساتھ پیشاب آ رہا ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, گندگی ہے, تو میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہوں. نمبر 3, کہ بیماری کی وجہ سے آدمی بیٹھ نہیں سکتا. مثال کے طور پہ آج بھی ہے وہ چیز, ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے, بہت سے لوگ ہیں کہ خصوصاً گردے کا مریض یا ہائی شوگر والا آدمی پیشاب کو روک نہیں سکتا. اب وہ بیٹھنے کی جگہ تلاش کرے تک اس کا پیشاب خارج ہو سکتا ہے. تو ویسے ٹائم پہ کیا کرے آدمی, اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کنارہ دیوار وغیرہ کا دیکھے اور عوام سے ذرا پردہ کرتے ہوئے وہ پیشاب کر سکتا ہے کھڑے ہو کر. اور اس کو وہ شرعی مسئلہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے, میں کھڑ کے کیسا کروں, بیٹھ کے کروں گا, نہیں. اللہ کے نبی نے حسب ضرورت اس کی اجازت, عادت نہیں, عادت ہرگز نہیں ہوگی. جیسے ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت ہے, آپ ان سے بولیے کہ چلو میاں ٹائٹ جس پوائنٹ پہن لیا, اسکن ٹائٹ, بیٹھنے آتا نہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے, کھڑ کر پیشاب کر لیتے. چلو ٹھیک ہے, کھڑ کر پیشاب کر لیا کوئی حرج نہیں, لیکن استنجا کرتا ہے کیا, ڈھیلے سے یا پانی سے, وہ بھی میسر نہیں ہے. تو آپ دوست کو بولو چلو میاں نماز کو, تو کیا بولتا ہوں, ارے نہیں بھائی میں طہارت سے نہیں ہوں بولتا. دیکھیے کون سی چیز اس کو طہارت سے مانے ہوئی, اس کا چست لباس, اللہ کی عبادتوں سے اس کو غافل کر دیا. عادت بنانا اچھی چیز نہیں ہے, بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے. اب دیکھیے آگے میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو. حضرت محدث ابن بطال بیان فرماتے ہیں کہ جب احادیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے تو بیٹھنا اس سے زیادہ افضل ہوا. دیکھیے سوچنے کا انداز, عام آدمی کیا, ارے حدیث میں ہے بھائی, حدیث میں ہے. ایک دائی تھے, وہ ان کو یہ حدیث مل گئی شاید, ہم لوگوں سے باتیں کرتے کھڑے ہوئے تھے, بولے شیخ 1 منٹ آ رہا ہوں. اچھی بات, ٹھیک ہے. دونوں جا کر گئے, ایک ٹرانسفارمر کے کونے میں جا کر پیشاب کر لیے. میں بولا کہ ارے یہ کیا کرے تم, حدیث میں ہے, مسلم شریف کی حدیث میں کھڑ کر پیشاب کرنا ہے اس لیے کر دیا. پھر طہارت, بولے ٹشو پیپر سے طہارت لے لیا. اللہ اکبر, صحت مند آدمی, یہ غلط طریقہ ہے. ایک تو آبادی کا خیال نہیں کرے, آپ پبلک پلیس کے قریب میں کر دیے, بے پردگی ہو گئی. آگے حدیث آئے گی, اللہ کے نبی ایسے وقت میں کتنا احتیاط کرتے تھے. ایک دوسری حدیث ہے, چنانچہ بیٹھ کر پیشاب کرنا افضل ہوا, حاجت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضرورت ہوئی. نمبر 2, علامہ عینی بیان فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا تو معروف تھا, اسی لیے بیٹھنے کی دلیل امام بخاری نے نہیں دیا, کھڑے ہونے کی دلیل دے دیا. بولے چونکہ بیٹھنا تو مسلمانوں کی تہذیب ہے. اسی لیے لباس کے بعد میں ایک بات آتی, لباس مسلمان ہر قسم کا لباس پہن سکتا. جو لباس ممنوع ہے اس کی تفصیل ہے. آپ پینٹ پہنو کوئی حرج نہیں, شرٹ پہنو کوئی حرج نہیں ہے, لنگی پہنو کوئی حرج نہیں ہے, کرتا پاجامہ پہنو کوئی حرج نہیں ہے, سوٹ پہن لو کوئی حرج نہیں. لیکن اٹھنے بیٹھنے کی سہولت ہونا, اس کی تعلیم دی گئی. میں جینس پینٹ پہنتا ہوں, پہنیے الحمدللہ, لیکن ڈھیلا پہنو. جب آپ بیٹھ کر استنجا کریں گے تو اس میں سہولت ہونا آپ کو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ لباس پہننا جائز نہیں ہو سکتا, جس میں استنجا بھی نہیں کر سکتے آپ. وہ کیا کا لباس ہے, اسی لیے مومن کا لباس ہمیشہ ڈھیلا ڈھالا. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ نبی عورتوں کی طرح پیشاب کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کے قول کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کر کے بتایا حسب ضرورت یہ بھی کر سکتے. مشرکین کا جواب بھی ہے یہ کہ حسب ضرورت پیشاب کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے. نمبر 3, اس کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کرنا عادت نہیں ضرورت ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی، لیکن سندن یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یہاں دیکھو اللہ کے نبی نے عادت نہیں بنایا تھا، ضرورت تھی، اسی لیے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ایک قوم کا جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر بتایا کہ یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے۔ حضرت عمر سے کیا کہا؟ عمر پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ زندگی میں پھر میں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث میں حضرت عمر ہی کی روایت ہے ابن ابی شیبہ میں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اللہ اکبر! معلوم کیا ہوا؟ جاہلیت کی عادت تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، حضرت عمر نے بیٹھ کر ہی پیشاب کیا۔ اسلام لانے کے بعد سے بعض صحابہ کے ایسے اوصاف ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور روایت آتی ہے، حضرت زید بن وہب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود حضرت زید بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت عمر کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک منٹ کے لیے رک جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے عمل حدیث سے متعلق کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب منکرین حدیث ان حدیثوں کو پکڑ لیے، کہا کہ دیکھو حدیث کیسے مانیں گے، حدیثوں میں تعارض ہے وجہ، اسی لیے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے یہ تعارض نہیں ہیں، یہ مختلف اوقات کے الگ الگ واقعات ہیں۔ عادت یہ تھی بیٹھ کر پیشاب کرنا، ضرورت یہ تھی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ سبحان اللہ! اس دن میں دلیل یہ دی گئی یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ اب آپ پیشاب روک کر بیٹھے، جب تک پانی بھی نہیں ملے گا اور طہارت خانہ بھی نہیں ملے گا میں پیشاب نہیں کروں گا۔ آپ کیا کریں؟ خود تیز پیشاب روک لیے۔ کتنی دیر روک سکتے ہیں پیشاب کو؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اس کے بعد کنٹرول سے جب باہر ہو جاتا ہے تو پیشاب کے خطرے خارج ہو جاتے ہیں۔ نواقض میں آ گئے اب کیا کریں گے؟ طہارت خانہ تلاش کریں گے؟ نہیں، جب آپ کیا کریں گے؟ اینٹ کے ڈھیلے لیں گے، مٹی کے ڈھیلے، کسی کنارے پر جائیں گے، کھڑے ہو کر پیشاب کر دیں گے۔ کیوں؟ جب پیشاب کو بریک کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹھ کر اگر آپ پیشاب کریں گے تو پیشاب جاری نہیں ہوتا، جلدی سے تیزی کے ساتھ نہیں نکلتا، مجبوراً آپ کو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر کی حدیثوں سے دلیل مت پکڑو، کیوں؟ یہ وقت وقت کی بات ہے، اسی لیے منکرین حدیث کا جو اعتراض ہے وہ بھیجا۔ کتب حدیث میں ایک روایت کیوں بھی نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو نقل کیا، ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما منزل علیہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن کے بعد سے کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ! تو نبی کا عمل صاف آ گیا نا، ضرورت تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کیے، وہ باہر کا معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ گھر کا معاملہ کیا بیان کر رہی ہے؟ نزول قرآن کے بعد میں نے کبھی اللہ کے نبی کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ جو شخص تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق مت کرو، آپ تو بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث نسائی میں آئی اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت باب باندھا، الرخصۃ فی البول
فی الصحراء قائما، صحرا میں بیابان میں تم گزر رہے ہو، صحرا میں بیابان میں تم گزر رہے ہو تو ایسے وقت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے۔ اب اس کی تعویل، اچھا ایک اور جگہ امام نسائی نے اسی حدیث کو دوسرے باب میں باندھا کہ البول فی البیت جالسا، یہی حدیث لائے، ماں باپ کیا باندھے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرو، چونکہ گھر ہے وہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ عادت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی؟ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اب ہمارے وہ نوجوان بھائی یا وہ دوست احباب جو لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے بچنا اور احتراز کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مسلمانوں کی عادت ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو عادت بنا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کو ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا بھی اور وضو بھی بنا کر پاکی حاصل کر لی، آپ یہ عمل کر لیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک اور حدیث آئی، ایک باب، بڑا اچھا باب ہے، باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط۔ اس بات کا باب اپنے کسی دوست کے قریب میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور کسی دیوار کا سہارا لے لینا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء کو جاتے باہر تو آپ جھاڑیوں میں، پتھروں کی آڑ میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل دور جایا کرتے تھے، جیسے ہم حدیثیں پیچھے بیان کریں۔ یا ایک بات اللہ کے نبی سے نہیں ثابت ہو رہی، میرا دوست ہے، ہم دو دوست جا رہے، مجھے پیشاب آیا، دوست کے قریب میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیوار کا سہارا لینا، سبحان اللہ، دو باتیں، یعنی دیوار اگر نہیں ہے، آپ کو سہارا نہیں ہے تو پیشاب نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اب اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، واقعہ کیسے ہے ذرا دیکھیے۔ ان حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشى، حضرت حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، میں خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ ہم جا رہے تھے، میں نبی کو دیکھتا رہا۔ فَأَتَى سُبَاتَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرا کنڈی کے قریب ایک دیوار کے پیچھے گئے، کچرا کنڈی سامنے اور اس کے پیچھے دیوار، اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ فَقَامَتْ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، تم میں کا کوئی آدمی جس طریقے سے کھڑا رہتا ہے اس طریقے سے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، فَانْتَبَسْتُ مِنْهُ، تو میں وہاں سے ہٹ گیا، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، پھر مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے قریب آیا، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ، تو میں اللہ کے نبی کے پیٹھ کی طرف میری پیٹھ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے لگے۔ کیسا؟ اس کی ایک توجیہ دیکھیے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ کچرا کنڈی ہے، اللہ کے نبی کچرا کنڈی پہ کھڑ کے یا اسی کے بازو یہاں پر پیشاب نہیں کرے، یہاں دیوار تھی، یہ دیوار کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دیوار کے پاس آ کر پیشاب کیے تو حذیفہ بن یمان وہاں سے ہٹ گئے، ہٹے تو اللہ کے نبی ان کو اشارہ کر کے بلایا، اشارہ کر کے جیسے ہی بلایا ادھر آپ آئیے، آپ آئیے، تو حذیفہ بن یمان کو اشارہ جب کیا اللہ کے نبی نے آپ پلٹو، تو ایسا کھڑ گئے، یہ اللہ کے نبی دیوار کے پیچھے کھڑے اور حذیفہ بن یمان ایسے کھڑ گئے پلٹ کر، یہ پلٹ کر کھڑ گئے، کیوں؟ تاکہ پیچھے کوئی آ رہا ہے کیا، بے ستری نہ ہو۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے ایسے کھڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا
کر لیے. اب بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے. یہاں ایک عمل کی تردید کی گئی ہے. عمل کیا تھا؟ ایک عمل کی تردید. جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب دو دوست آپ جاتے استنجا کرنے کے لیے, وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی سطر کھول کر استنجا کرتے تھے, جیسے آج ہمارے پاس برادران وطن کرتے ہیں. اگر آپ گئے تو کسی بھی مسلمان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور حد درجے سطر پوشی کروائی گئی. اگر آپ جا رہے ہیں, پیشاب آ گیا, پبلک آ رہی جا رہی, کھڑ گیا, حدیث کے آدھا مفہوم سمجھے, آپ کھڑ گئے, چہرہ وہرہ بشرا سب ہے, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ روڈ پر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. اب یقین بتلائیے, پیشاب تو کر رہے ہیں آپ ایک بد اخلاقی, دوسرا کیا سطر پوشی ہو رہی ہے آپ کی؟ ادھر سے آنے والے, ادھر سے گزرنے والے, آپ کی شرمگاہ کھل گئی ان کے سامنے. شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی تعلیم یہاں پر دی گئی. اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو لوگوں کے سامنے نہیں کھولا. دوسرا مسئلہ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں. بیت الخلا اگر اللہ کے نبی کو جانا تھا پاخانہ کرنے کے لیے, تو آپ لوگوں کی نظروں سے دور جایا کرتے تھے. یہ پیشاب کی بات ہے, یہ پیشاب کی بات ہے. اسی لیے آپ نے قریب میں پیشاب کیا, لیکن دیوار کے پیچھے اور اپنے ساتھی کی حفاظت میں. معلوم کیا ہوا؟ جب دو دوست جائیں تو ایک آدمی سطر پوشی کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, کیونکہ عربوں کے ہاں بول و بدار کے وقت بے حجابی عام تھی. اس کا تعلق اسلامی تہذیب سے نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب کو بئی الفاظ پیش کیا کہ دو شخص اس طرح قضائے حاجت کے لیے نہ نکلے کہ اس وقت ایک دوسرے کے سامنے اپنا سطر کھولیں اور آپس میں باتیں کریں, کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ کہاں سے لیے؟ فاشارہ, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا حذیفہ بن یمان کو, زبان سے نہیں, ہاتھ سے اشارہ کیا. ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ پلٹ جاؤ. وہ پلٹ کر اللہ کے نبی کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے. چاہے تو اللہ کے نبی زبان سے بات کر سکتے تھے نا, کرے کیا اللہ کے نبی؟ نہیں کر. معلوم کیا ہوا؟ اسلامی تہذیب میں یہ بات ہے کہ بیت الخلا کے وقت چاہے پیشاب کریں یا پاخانہ کریں, کسی سے گفتگو نہ کریں. اب آپ دیکھو گاؤں کے لوگ کیا کرتے, چاہے مسلمان ہو گاؤں کے چاہے غیر مسلم ہو, علم نہیں ہے. اب انہیں ادھر بیٹھ کے پاخانہ کرتا, انہیں ادھر, انہیں ادھر, انہیں ادھر, اتنی دیر کے اندر پوری کہانی سنا لیتے صبح سے شام تک کی. اسلام میں حرام ہے, اسلام میں منع ہے. اسی طریقے سے ہمارے بیت الخلا میں بچوں کو تربیت دینا. بعض لوگوں کو بات کرنے کی عادت رہتی, اپنے میں بات کر لیتے. نہیں, ہرگز نہیں. بیت الخلا میں گفتگو کرنا منع ہے. ایک اور بات کہتے ہوئے ہم ایک اور حدیث ہے آج کی, وہ حدیث سنا دیتے ہیں, وہ آخری حدیث ہوگی. تو ہمارے گھروں میں ایک بات ہے, ہمارے بچے جا کر بہت دیر تک بیت الخلا میں بیٹھ جاتے. نہیں بیٹھنا ہے. بیت الخلا پاک جگہ ہے کیا؟ نہیں ہے. اب بعض لوگوں کی عادت ہے بیت الخلا میں بیٹھ کے سگریٹ نکال کے پورا. اب آپ بولے ارے میاں بیت الخلا سگریٹ پینے کی جگہ ہے کیا؟ حالانکہ وہ بھی گندا, یہ بھی گندا, وہ بھی نجس, یہ بھی جنس. بولے کہ نہیں, جب تک میں سگریٹ نہیں پیا مجھے بیت الخلا سکون سے نہیں ہوتا. یہ تھیوری کون دی ہے بھائی؟ بیت الخلا شیاطین کی جگہ, خبث, شیطانوں کے حملے بھی ہوتے, اسی لیے دعا پڑھنے کا حکم ہے. اب ایسی جگہ جا کر آپ اطمینان سے بیٹھے تو اچھا. بعض لوگوں کا ایک عجیب لاجک ہے, نہیں بھائی میرے کو جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو بیت الخلا کو گیا تو بہت نئے نئے آئیڈیا آتے ہیں وہاں پہ. بول کے یہ کون بولے آپ کو؟ خبث ہے. خبث میں نئے آئیڈیا کیسے آتے ہیں؟ فساد. اسی لیے قضائے حاجت ہو گئی, فوراً پاکی حاصل کرنا, باہر نکل جانا. آدھا گھنٹہ بیت الخلا میں نہیں بیٹھنا, کیونکہ وہ خبیثوں کی جگہ ہے. ہمارے لوگوں کا عجیب معاملہ آج کل بنتے جا رہا. بیت الخلا میں آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے, لیکن نماز میں امام کے پیچھے 2 منٹ زیادہ نماز پڑھنے کی صبر نہیں ہوتا ان لوگوں کو. ہر جگہ جلدی جلدی, لیکن اللہ کی عبادت میں جلدی جلدی, بیت الخلا میں دیر نہیں. ہرگز نہیں کرنا. ایسے ہی ایک بات اور ایک میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی بیت الخلاء میں بیٹھ کے سنگنگ کرتے، غزلاں گانا، گانے گانا. ارے بھائی حمام جگہ ہے کیا اس کی؟ حمام تو غسل کرنا، پاکی لینا، نکل کے آ جانا. وہاں پر بیٹھ کے گانے گاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ غلط طریقے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اس کی اصلاح کرنا چاہیے. ایک آج کے اس درس کی ایک آخری حدیث ہے، چونکہ سلسلہ کلام اسی کا ہے، اسی لیے یہ باب پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. باب البول عند سباتۃ قوم، اس باب کا باب کہ کسی قوم کے کچرا کنڈی پر پیشاب کرنا کیسا ہے. حدیث اس طریقے سے ہے، ان ابی وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب صوب احدهم قرضه. حضرت وائل بیان فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ پیشاب کے معاملے میں بہت ہی سختی کیا کرتے تھے، تشدد سے کام لیتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ متاثرہ کپڑے کو کاٹ دیا کرتے تھے. فقال حذیفہ کہتے ہیں لیتہو امسک اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما. حضرت ابو حذیفہ بن یمان نے فرمایا کاش وہ ایسی سختی نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑے پر پیشاب کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اس گندگی کی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا. اس سے معلوم کیا ہوا؟ شارحین حدیث نے اس پر کچھ توضیحات پیش کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اگر کسی دوسرے کی ملکیت ہو تو وہاں پیشاب کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ گندے کا مقام ہے، کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، اس عنوان پر گندگی کے مقام پر پیشاب کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے، بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہمارا بدن اور کپڑے گندے ہو سکتے ہیں. نمبر 3، ابو موسیٰ اشعری تقوی اور طہارت کے سبب پیشاب کے معاملے میں بہت سختی کیا کرتے تھے. وہ اپنے ساتھ شیشے کی ایک بوتل بھی لے جاتے تھے، اور اگر ایسا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات آتی اس بوتل میں پیشاب کر کے وہ بوتل زمین پہ بہا دیتے تھے. کیوں؟ ڈر سے کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے اڑ نہ جائیں. دیکھیے صحابی کا عمل ہے. ایک آئیڈیالوجی بھی آپ کو دی گئی یہاں پر. اگر ہم میں سے بھی کوئی آدمی کسی سفر میں جا رہا، اب ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ بیت الخلاء صاف نہیں ہے تو کیا کرنا؟ ایک بوتل ملی، اس میں پیشاب کر کے طہارت لے لو، بوتل پھینک دو. اس سے ہمارے جسم پر خطرے نہیں اڑیں گے. ان کو ڈر کیا تھا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کروں گا میرے اوپر، کیونکہ پیشاب کے بعد ایسے قطرے جو سوئی کے ناکے کے مانند ہوتے ہیں، اگر وہ اڑ گئے تو یہ خوف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہے اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا پیشاب کے معاملے میں اتنی شدت کی ضرورت نہیں، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد آسانی پر رکھی گئی ہے. خود رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی پیشاب کر رہے ہو. چونکہ اللہ کے نبی کو سے بڑھ کے تو ہم متقی ہرگز نہیں ہو سکتے. المہم آج آپ کے سامنے 5 احادیث پڑھی گئی ہیں الگ الگ ابواب کے تحت، جس میں ہم سب کو نصیحت کی گئی کہ بچوں کے پیشاب کا حکم یہ ہے کہ اس پر چھینٹے مار کر اور اس کو دھو دیا جائے، یعنی پانی بہا دیا جائے. لڑکی کے پیشاب کا حکم یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے دھویا جائے، اور اگر کوئی آدمی کوڑا کرکٹ اور کچرے دان پر سے گزرتا ہے تو وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. لیکن پیشاب کرتے ہوئے سطر پوشی انتہائی ضروری ہے. سطر پوشی انتہائی ضروری ہے، اور 2 آدمی اپنی سطر کو کھول کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر استنجا ہرگز نہیں کر سکتے. یہ چند باتوں کی تربیت دی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.